مسلک اہل سنت کے عظیم خطیب سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب کہ آپ اپنے پیارے انداز میں اپنی پیاری آواز میں ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں. بھرپور نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے. نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کر کے، نعرے رسالت پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. اس سے پہلے میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن اب تک جو نہیں بولا اب اس نے بولنا ہے. بھرپور نعرے کے ساتھ آپ نے استقبال کرنا ہے. نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر پیار نہ پڑھو. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. زینت محفل فخر السادات گلستان مصطفیٰ حضرت قبلہ پیر سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ صاحبزادہ والا شان برادر مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب للہی زیدہ اقبالہ معزز و محترم حضرات علماء حق علماء اہل سنت اور میرے نہایت ہی کرم فرما
محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی محبت کرنے والے عزیز عزت مآب جناب محمد سہیل صاحب بڑی ہی محبت دے نال فقیر دے غریب خانے تے تشریف لے گئے اور اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ بھون دی سرزمین تے امتی ہون دے ناتے اپنے کریم آقا دی اس آل دی بارگاہ چ محبتاں دا خراج پیش کرنا چاہتے ہاں کہ جنہاں اپنا تے سب کچھ لٹا دیتا پر نانے دا دین لٹن تو بچا گئے۔ میں اس محبت بری دعوت علالت دے باوجود یہ سوچ کے وعدہ کر لیا کہ دل گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے اور یاد جانا سے کوئی رات نہ خالی جائے۔ میں مبارکباد پیش کرنے انجمن غلامان اہل بیت دے جملہ اراکین معاونین وابستگان کہ جنہاں نے اس باوقار تقریب سعید دا انتظام و اہتمام کیتا۔ اللہ تعالی سب کی چولی بھی اپنے کرم دے خزانے چو خیر پائے، اور اس تو بڑی میرے کول کوئی دعا نہیں۔ جلسہ ختم ہوئے گھر جاؤ اپنے بستریاں تے لیٹو، آج تھوڑی اکھ لگے نا کہ کملی والے نال لگ جائے، تھوڑی اکھ لگے تے امام حسین نال لگے، شہزادہ علی اکبر نال لگے۔ سنی بھائیو، اسی آل سنت ہاں اور سنو اپنے سنی ہون تے بڑا مان ہے، ناز ہے۔ یاد رکھو ذاتی طور تے کسے دی اپنی کوئی عزت نہیں، جنہوں عزت ملی ہے نسبت رسول دی وجہ تو ملی ہے۔ اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ رسول اللہ دی بیٹی دی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، پر کیوں یہ نبی دی دی ہے؟ صحابہ دی بڑی عزت ہے، کیوں کہ مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ اہل بیت دا بڑا مقام ہے، کیوں کہ رسول دے گھر والے نے۔ یہ قرآن بڑی شاناں والا ہے، کیوں کہ مصطفیٰ تے آیا ہے۔ ساریاں دیناں وچوں دین اسلام سب تو اعلی ہے۔ یہ اعلیٰ ہونے کی وجہ کی ہے کملی والا دین لے کے آیا، جنہوں عزت ملی نسبت رسول دی وجہ تو ملی۔ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان چاتی پاؤ نا تے چاننا ہو جاندہ ہے اسی کی ہیں۔ وہ سردار نے کیا اسی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پتہ ہے سانو اسی کی کرنے ہیں۔ ہر گناہ ساڈے چے، ہر برائی ساڈے چے، بریاں نظراں ساڈیاں نے، برے خیالات ساڈے نے، ساڈیاں سوچاں بریاں، ساڈے معاملات غلط نے، پر حد نہیں ہو گئی وہ دے کرم دی۔ ساڈے سارے عیب جاندے ہے، کرتوت جاندے ہے، پھر یہ نہیں کہندا گناہگار ہو، مجرم ہو، ملاوٹ کرنے والے ہو، دھوکہ کرنے والے ہو، وہ چوری کرنے والے ہو، دہشت گردیاں کرنے والے ہو، نہیں۔ کنتم خیر امہ، تسی چنگی امت ہو۔ سانو کہندا تسی چنگی ہو۔ بھائی ایمان نال اپنی اپنی جاتی مار کے آکھو سانو کیڑے چنگیائی دے پر لگے ہوئے نے۔ ہر بھڑا کم ساڈا ہے، وہ جاندا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، ساڈیاں دلاں وچ چھپے ہوئے راز بھی جاندا ہے۔ تے جانن دے باوجود یہ نہیں کہندا گناہگارو، بدکارو، سیاہکارو، چورو، لٹیرو، کہندا تسی چنگی امت ہو۔ میں نے پوری دنیا مختلف ملکوں میں جا کے آکھیا امریکہ والوں اور روس والوں، سانو تواڈے کولوں بہتری دا سرٹیفکیٹ لین دی کوئی لوڑ نہیں، ساڈا رب کہندا تسی بہتر ہو۔ ساڈا بنان والا کہندا امت مصطفیٰ تسی بہتر ہو، سب تو بہتر ہو۔
کنتم خیر امہ. میں عالم تصورات کیا واہ کریم ربا ساڑھے سارے گناہ جاننا ہے عیب جاننا ہے کرتوت جاننا ہے پھر کہنا تسی چنگے ہو. یا اللہ پوچھ سکنا ہے چنگے کہنے دی وجہ کی ہون تے گردو نواہ والو آواز آئی ابو بکر میں جدو تواڈے ول ویکھنا ہے پھر تواڈے عیب نہیں ویکھدا گناہ نہیں ویکھدا پھر میں تواڈی نسبت ویکھنا ہے کلمہ کدا پڑھدے ہو. ساڑیاں عزتاں ساڑیاں ٹوراں ساڑا مقام حضور دی وجہ تو. اچھا معنی دسو 4 آسمانی کتاباں نے اور 4 جبریل لے کے آئے ہیں اور 4 رسولہ والا آئیں نے. انجیل زبور تورات قرآن یہ 4 جبریل لے کے آئے ہیں اور 4 رسولہ والا آئیں نے اور 4 کتاباں یہ اللہ دا کلام ہے. بولو 4 اللہ دا کلام نے. میں تھوڑے کو پوچھنا ہے یہ 4 کتاباں اللہ دا کلام نے انہاں وچ افضل کتاب کیڑی؟ قرآن پاک. کیوں؟ میں لندن شہر تقریر کر رہا تھا یہی میں آکھیا کیوں ایک داڑھی والا کہنے لگا اس لیے کہ کلام الہی ہے. میں آکھیا ایک انجیل میں آکھیا تیرے بابے تے اتری ہے یہ بھی تھی حضرت عیسیٰ تے اتری ہے رسول تے اتری ہے. یہ کس دا کلام ہے؟ اللہ دا کلام ہے. زبور بھی اللہ دا کلام ہے تورات بھی اللہ دا کلام ہے. سارے اللہ دے کلام نے سارے جبریل لے کے آیا سارے رسولہ تے آئے نے. پھر قرآن افضل کیوں ہے؟ یہ قرآن دی فضیلت ویکھنی ہے. یا اللہ سارے تیرے کلام نے تیرے کلام وچ اونچ نیچ کوئی نہیں تیرا کلام تیری صفت ہے تیری صفت ہر وقت بلندی تے رہندی ہے. یا اللہ پھر جمع کتاباں وچوں قرآن افضل کیوں ہے؟ قدرتی آواز آئی ابو بکر جے قرآن دی فضیلت ویکھنی آ پھر دین والے ول نہ ویکھ لین والے ول ویکھ. پھر دین والے ول نہیں لین والے دے. یہ چونکہ قلب مصطفیٰ تے آیا. میں کہنے اسے ترقی تے تول دے آبوں یہ سارے جھگڑے مک جاندے. عزت اتھوں ملی سانو ناز ہے جدے سر تے رب نے عزت دی پگ رکھی ہے نا ساڈی قسمت وچ اللہ نے او دی عزت کرنا لکھ دیتا ہے. جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں. جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں. ہمارے دامان 5 تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں. اسی یار تو بھی قربان جائیے نالے یار دے کل پیارے ہیں. علماء بیٹھے نہیں ہر لحاظ نال میرے کو سینئر لوگ نے میں تو طالب علم انہیں علماء نو سبق سنانے تے دعا لے لینے. سریکی زبان دے کسی شاعر نے ایک ربائی لکھی مگر انہیں سنیاں دی عقیدے دی ترجمانی دا حق ادا کر دیتا. یہ گل سینے تے لگے تے مست ہو کے آکھو سبحان اللہ. میں جو ربائی پڑھی 1-2 دن میرے تے کیفیت تاری رہی. میں کہ حد ہو گئی مسلک حقا دی ترجمانی کروں. شہر کے اندر جدا لقب فاروق اعظم ہے
ہر بزم دے وچ ذیشان جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر بزم دے وچ ذیشان جنہیں دین تو گھر قربان کیتا اس مرد دا نام عثمان اساں حبدار شریفاں دے صدیق دا بہو احسان او جڑا نام علی تو سردا ہے ساڈی سمجھ دے وچ شیطان نبی دے ہاں ساڈی جند تے جان حسین اسی خادم آل نبی دے ہاں ساڈی جند تے جان حسین دتے پتر بھرا سب راہ خدا کیتا پاؤں احسان حسین دتے پتر بھرا سب راہ خدا کیتا پاؤں احسان حسین اساں سنیاں نو کدے نہیں بھولنا جویں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ دینا ساڈا دین ایمان حسین اسی نبی دے گھر والیاں تو بھی صدقے حضور دے در والیاں تو بھی صدقے آج گل کرنی ہے میں گھر والیاں تھی یہ بات کہنے لگیاں منو جھجک نہیں میں حق بجانے بہاں کہ اگر کربلا دے ٹبے تے تنہ دناں دا بھکھا پیاسا شہزادہ علی اکبر آزان نہ پڑھدا نا تو شاید کسی مسجد تو آزان دی آواز نہ ہوندی اسی دبے ہوئے ہیں آل بیت دے ایسا نہ تھے خنجر دی تار تھلے امام سیدہ نہ دیں دے نا کوئی نمازی نظر نہ دیں میدان کربلا میں ہوا کارساز کون گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اسی امام حسین دیاں احسانہ تھلے دبے ہویا جدو امام علی مقام امام حسین سیدہ زینب دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا زینب یزید بیعت منگی ہے اور میں انکار کر دیتا بھائی جی بہت اچھا کیتا جی تساں وہ کم کیتا جڑا علی دے لال نو ٹوکدا سی فرمایا زینب میں جڑی بات کرنا چاہنا ہے ذرا ہمت نال سن لے میں انکار تے کر دیتا ہے پر منزلہ بڑیاں اوکھیاں میں بھائی جان کی ہوئے گا زینب تیرے اون محمد بھی کٹ جان گے میرا اصغر چھلنی ہو جائے گا میرا اکبر پاش پاش ہو جائے گا قاسم دے سیرے دیاں لڑیاں مٹی چرول جان گیاں عباس دے بازو کٹ جان گے زینب تیرا ویر بھی جدا ہو جائے گا سیدہ نے پھرا دی داڑھی تے بوسا دے کے آکھیا سونیا ویرا اے سب کچھ بچ نہیں سکتا فرمایا ہاں بچ سکتا ہے اکبر بچ سکتا ہے اصغر بچ سکتا ہے قاسم بچ سکتا ہے اون محمد بچ سکتے نے تیری سکینہ یتیم ہون تو بچ جائے گی پر زینب نانے دا دین یتیم ہو جائے گا
سیدہ کہندی ہے ویرا بہن دا امتحان لینا، جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے نہ میں پیتا ہے، جس علی دا خون ویرا تیریاں رگاں چے نہ اسے نہ میں قسم پیدا کرن والے دی میں بچیاں دیاں بوٹیاں ویکھ لاں گی، میں اکبر دے ٹوٹے ویکھ لاں گی، میں باغ بطول دے پھل مٹی رول دے ویکھ لاں گی، سکینہ یتیم ویکھ سکنی ہاں، ویرا نانے دا دین یتیم میں بھی نہیں ویکھ سکتی۔ فرمایا شاباش، واسطے دین کی ہر چیز لٹانے والے، وہ کیا بہادر تھے محمد کے گرانے والے۔ امام علی مقام امام حسین جدو مدینہ چھوڑن لگے تو مدینے والے کٹھے ہو گئے، حسین مدینہ نہ چھوڑو، مدینہ دار الامن ہے، مدینہ دار القرار ہے، دنیا نے غمہ نہ ستایا، سکھ لین واسطے تو مدینے ہوں گا، تو تسی مدینے جو پل کے جوان ہوئے ہو، مدینہ نہ چھوڑو ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ حسین مدینہ چھوڑو گے تو بچے کٹ جائیں گے، مدینہ چھوڑو گے تو سر کٹیا جائے گا، سب کچھ کا مال ہو جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا مدینے والوں تہاڈی ہمدردی دا بہت شکریہ، پر تساں میرے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیتا، یہ ساریاں گلاں تے نانا مینوں جوڑی پا کے دسنا ہوندا سی، تو کٹ جائے گا، تیرے بچے کٹ جاؤں گے۔ حسین پتہ جت پھر چلی ہو؟ فرمایا ہاں پتہ ہے پھر چلے ہیں۔ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت قرآن کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ مینوں پتہ ہے میں جا رہے ہیں، اچھا ایمان نہ دسو، ایک مرتبہ نہیں درجنہ مرتبہ بہت ساری حدیثاں نے کہ نبی پاک نے امام حسین دی شہادت دی خبر بھی دی تھی اور جائے شہادت بھی دسی کہ کربلا شہید ہونا ہے۔ اس بڑے مجمع کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں جتنا دلیر ہوئے کہ انہوں پتہ ہوئے کہ سوراخ بھی سب بیٹھا ہے اتنے انگلی پائے گا نہیں پائے گا، انہوں کروڑ روپیہ دیو آکھو میں جان گواں سب بیٹھے میں ہاتھ نہیں پاندہ۔ جدو نبی پاک نے کئی باری دسیا حسین تو کربلا شہید ہونا ہے، حسین مدینے تو باہر ہی نہ جاندے، نہ کربلا جانا ہے نہ اس مصیبت آنا ہے، حسین تے کربلا خیمے لا کے شہادت دی انتظار پیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کربلا آ گئے، شام دا وقت ہے، آل بیت دا قافلہ چل رہے ہیں، سیدہ زینب دی آواز آئی بھائی جان، جی بہنے، بھائی جی سجے ویکھو نا محرم دا چاند چڑھایا ہے، بھون تے گردوں نے واہ والو زارا دلال نے محرم دا چاند ویکھیا، چاند تے نظر پئی پڑیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یارو پہلی رات محرم والی چاند اسمان تے چڑھیا، ویکھ کے چاند نو چاند زہرا دے انا للہ پڑھیا، فرمایا تو چاند اسمانی تے میں چاند زہرا دا کیا جوڑ عجائب جڑیا، پر تو تاریاں نال آباد لویں گا میڈا اجڑ ویسی گھر بھریا۔ اللہ دی حمد کر دیا، درود پڑھ دیا، سلامہ دے گجرے پیش کر دیا، ایک قافلہ چلدا چلدا 2 محرم نو میدان کربلا پہنچے۔ اچانک امام حسین دا گھوڑا رک گیا،
نیزا زمین گڈیا تے نیزا پٹیا نہیں جاتا. امام علی مقام نے فرمایا دوستو نہ گھوڑا چلتا ہے نہ نیزا پٹیا جا رہا ہے. اس زمین دا کی نام ہے؟ حضور اس نو ارد نینوا کہندے نے. فرمایا کوئی اور نام بھی ہے. ایک پاسو آواز ہے انہوں ارد ماریا بھی کہندے ہیں. امام نے فرمایا زمین دا کوئی اور نام ہی بولیا جاندہ ہے اس علاقے چ. ایک کونے چو آواز آئی ہاں انہوں ارد کربلا بھی کیا جاندہ ہے. انہوں کربلا دا نام آیا. امام نے فرمایا عباس قاسم اکبر سواریاں بٹھا دیو بیبیاں اتارو خیمے لا دیو. اکبر کہندے نے بابا اس میدان جنگل چ خیمے؟ فرمایا ہاں بیٹا یہ وہی جائے جی خبر نانا گودی چ پا کے دیندا سی. اسی اپنی منزل تے پہنچ چکے ہیں. دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے. آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ خاتمہ سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے. خیمے لگے. ہائے ہائے چشمے تصور نہ دیکھو. یہ مدینے والے سارے تے کربلا آ گئے ہیں. رات پہ ہی کسی خیمے سیدہ زینب تلاوت کر رہی ہے. کسی خیمے شاربانو درود پڑھ رہی ہے. کسی خیمے سورہ ملک دی تلاوت ہو رہی ہے. کسی خیمے بچے نعتہ پڑھ رہے ہیں. کسی خیمے ذکر دی محفل لگی ہوئی ہے. کسی خیمے امام علی مقام اپنے دوستان قرآن پاک دی تلاوت تفسیر بیان کر رہے ہیں. آج کربلا شریف بن گیا. آج کربلا محلہ بن گیا. رات پئی فرشتیاں نے آسمانہ نے بوئے کھولے. پورا نے جنت دیاں کھڑکیاں کھولیاں. این جاتی پا کے کربلا وال ویکھیا نا تے فرشتے تے اوراں کہنے لگے حسین تیری عظمت نو سلام. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا. تو نے حسین مرنے کو جینا. اللہ اکبر. کربلا آباد ہو گیا. 3 محرم تو لے کے 7 محرم تک مسلسل ابن سعد دے وفود آندے رہے کہ امام حسین نو یزید دی بیعت تے آمادہ کیتا جائے. مگر جرار کا فرزند تھا جرار رہا. کرار کا دل بند تھا کرار رہا. گھر میں منبر پہ تہ خنجر بھی جس بات سے انکار تھا انکار تھا. امام نے فرمایا یزید پلیت ہے میں پاک ہوں. وہ برا ہے میں نیک ہوں. وہ یزید ہے میں حسین ہوں. یزید کہندے ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے میں کیویں دیواں. اے جڑا ہاتھ تواڈے سامنے نا اس ہاتھ تے کئی باری میرا نانا بوسے دیندا رہیا ہے. اس ہاتھ نو کئی باری میری ماں فاطمہ چومدی رہی ہے. اتو صدیق کو اکبر تے فاروق اعظم تے عثمان غنی پیار دیندے رہے نے. میں اس پلید دی ہاتھ بھی دے دیاں نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کیا سی نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین. حسین کی بنیاد لا الہ ہے. حسین دین ہے. حسین دین پناہ ہے. یہ کدا عقیدہ ہے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والے معین الدین چشتی اجمیری دا. میں کلام پڑھ رہا ہوں کسی شاعر نے اس سے تبصرہ کیتے پر انہیں بھی یاد کر دیتی ہے. وہ کہندہ ہے ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا. ہند الولی نے راز سے پردہ اٹھا دیا
کہ بنیاد لا الہ ہے حقیقت حسین کی، بنیاد لا الہ ہے حقیقت حسین کی، قاتل نے سر طلب کیا مولا نے دے دیا، رکھے گا وہ بھی یاد سخاوت حسین کی۔ امام نے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی۔ 7 محرم تک مسلسل وفود آئے مگر انکار سی 7 محرم نو ابن سعد نے میٹنگ کی تھی اور جلیلہ نو کہنے لگا کہ 3 محرم تو مسلسل 7 محرم تک اسی کوشش کر رہے ہیں مگر حسین ہے کیوں انکار کر رہے ہیں، اتنا لشکر ہے، سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، اجازت ہوئے تے حملہ کریے، ختم کریے۔ انہوں نے آکھیا نہیں ایسا نہ کرو، پہلے انہوں نے پانی بند کر دیو، انہوں نے پیاس دی مار دیو، جو کچھ انہوں کو ایسی ختم ہو گیا، پانی بند کر دیتا گیا۔ امام حسین خیمے چو باہر نکلے، غازی عباس مشک گلے پا کے تلوار لے کے گھوڑے تے بہن لگے۔ امام نے فرمایا عباس کدھر چلے ہیں؟ بھائی جی پابندی لگ گئی ہے، پہرا لگ گیا ہے پانی تے، پانی بند ہو گیا تے میں جا کے دسنا چاہنا یزید دیاں بکریاں محمد دے شیراں دا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں پانی لے کے آواں گا۔ امام حسین نے فرمایا عباس تو میرے شیر باپ دا شیر پتر ہے، میں نے تیری طاقت دا انداز ہے، مگر رک جا، تلوار میان اچبال ہے۔ بھائی جی کیوں؟ فرمایا مدینے تو کربلا دا پینڈا پانی واسطے نہیں کھیتا، تو جائیں گا اور روکن گے تلوار چل جائے گی، لڑائی ہو جائے گی، تاریخ لکھن والا مورخ لکھ دے گا کربلا دی جنگ پانی تو شروع ہوئی، آغاز پانی تو ہویا۔ عباس مومن پانی پیچھے نہیں لڑتا، مومن بنیا پیچھے نہیں لڑتا، مومن جائیداداں پیچھے نہیں لڑتا، رک جاؤ۔ عباس کہندے نے بھائی جی پانی نہ ہویا تے ہوئے گا کی؟ فرمایا عباس میرے ول ویکھ، حضرت اسماعیل اپنی اڈیاں رگڑن تے آب زمزم جاری ہوئے، میں ایک باری نانے نو آکھاں تے آب کوثر بھی کربلا آ جائے، ویرا میں پانی پی نہیں آیا، میں امتحان دینا ہے۔ 7 نو پانی بند ہو گیا، 9 محرم عصر دے وقت ابن سعد نے آکھیا پانی بھی بند کیتا ہے مگر انہوں پرواہ ہی نہیں۔ میں سنے وہ بچے تڑپ رہے نے پانی نال، لیکن وہ بالکل بات منن واسطے تیار ہی نہیں۔ حملہ کریے، ہاں حملہ کرو۔ حملے دا اعلان ہویا، گھوڑیاں دی آوازاں، سپاہیاں دے نعرے، غازی عباس دوڑ کے گئے، ویکھیا حملے دا اعلان ہو گیا۔ عباس خیمے وال دوڑے، سیدہ زینب دے خیمے چاہ کے پوچھیا بھائی حسین کتے نے؟ سیدہ نے فرمایا عصر دی نماز پڑھا کے اندر آئے سن، میں ویکھنی ہوں۔ سیدہ نے باہر نکل کے ویکھیا تے زینب دے خیمے دی چوب نال ٹیک لا کے تے گوڈیاں تے سر رکھ کے ستے ہوئے سن۔ سیدہ زینب نے کندھے پکڑ کے آکھیا واہ سونیا ویرا، لوگ تیرے خون دے پیاسے نے تے تو نیندراں پیا کرنا۔ امام نے آنکھ کھول کے فرمایا زینب میں نبی دا دوترا، میں نانے دی حدیث یاد ہے عصر تو بعد سونا نہیں چاہیے تے بھائی پھر کیوں ستے ہو؟ فرمایا ستا تے نہیں سا، میں تے نانے نال میٹنگ کر رہا سا۔ نانا جی نے فرمایا حسین بڑا لمبا روزہ رکھیا، کل افطاری میرے نال کری۔ سیدہ زینب کہن دیئے ویرا کل تے دور حملہ تے ہون والا ہے، تیاری ہو گئی ہے، گھوڑے ہنے نارے نے، لشکر بکواس پیا کردہ ہے۔ امام نے فرمایا عباس دوڑ کے جا
ابن سعد نو میرا پیغام دے دے، میں ذوالفقار حیدری دا وارث ہاں، میں تلواراں دے سائے تھلے پل کے جوان ہوئے، میں موت کو ڈرن والا نہیں، میں موت دی اکھ وچ اکھ پا کے مسکران والا حسین ہاں، پر شام پہ چلیے، جنگ دا مزہ نہیں آئے گا، ایک رات دی مہلت منگنے، صبح تسی بھی آ جاوے ہو، میں بھی آ جاواں گا، تسی کھا پی کے آوے ہو، میں 3 دنوں دے روزے دہر لے کے آواں گا، تسی لشکر لے کے آوے ہو، میں عسکر لے کے آواں گا۔ ایک رات دی مہلت مشورہ کیتا، جرنیل کہنے لگے ٹھیک ہے ایک رات دی مہلت دے دیو، صبح تک اہل بیت اور بھوکے ہون گے اور پیاسے ہون گے، کمزور ہو جان گے۔ اے اہل بیت دی کربلا دے میدان وچ زندگی دی آخری رات ہے۔ عشاء دی نماز امام نے پڑھائی، یار کیسی ہیں نماز سن، مؤذن دا بھی تیمم ہے، مقتدیاں دا بھی تیمم ہے، امام دا بھی تیمم ہے، پانی تے پین واسطے کوئی نہیں۔ عشاء دی نماز پڑھا کے امام عالی مقام مصلی تے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے ساتھیو تسی میرے نال آئے سو، کچھ مدینے تو کچھ مکے تو کچھ رستے چو، کہ پیر مریداں کول جا رہے ہیں، میرے پیر ہونے وچ کوئی شک نہیں، پر یہ ہن مرید نہیں رہے، یہ میرے خون دے پیاسے نے، انہوں صرف پیاس ہے میرے خون دی، میں تھوڑے تے راضی ہوں، میرا نانا بھی راضی ہے، میرا باپ راضی، میری ماں راضی، میں کھلے دلوں چھٹی دے رہے ہیں، جنہاں مدینے جانا ہے واپس چلے جاؤ، جنہاں مکے جانا ہے چلے جاؤ، مضافات بھی جانا ہے چلے جاؤ، کل میرا خون پی لیں گے، اپنی پیاس بجھا لیں گے۔ ساتھیاں نے اپنی پگڑیاں لا کے نا تے امام دیاں پیراں تے رکھ کیا نہ کچھ پینے کی حاجت ہے نہ کھانے کی تمنا ہے، تیرے سر کی قسم اب سر کٹانے کی تمنا ہے۔ امام انہاں مریداں دی کوئی زندگی ہے جنہاں دا پیر ٹوٹ جائے، اسی اپنی جانا پیر دیاں قدمہ تو قربان، فرمایا ماشاءاللہ مرحبا۔ پھر امام اٹھے، درود پڑھ دیاں حسین خیمے وال چل پے، زندگی دی آخری رات ہے، کسی خیمے کول گئے اندروں نعت دی آواز آ رہی ہے، کسی خیمے کول گئے حامیم سجدہ پڑھی جا رہی ہے، کسی خیمے کول گئے سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، کسی خیمے کول گئے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے، ایک خیمے کول امام دے قدم رک گئے، کان لا کے سنیا کوئی ماں اپنے جوان بچے نو سینے نال لا کے کہندی ہے پترا بڑی محنت نال تینوں پالیا ہے، میرے نال وعدہ کر جدوں کل جنگ ہوئے نا تے پتر تیری لاش خیمے چاوے تے کوئی تیر پترا تیری کانڈ چ نہ لگے، جڑا لگے تیرے سینہ چ لگے، مینوں فاطمہ سامنے شرمندہ نہ کری۔ امام نے فرمایا مرحبا، اس مائی دے دل وچ کتنا اہل بیت دا پیار ہے۔ پھر امام چلدیاں حضرت شاربانوں دے خیمے چاہے، ایران دی ملکہ نو شیروان عادل دی پوتی مسلح تے بیٹھیاں نے، امام نے دوویں ہاتھ شاربانوں دے سر تے رکھے، شاربانوں نے ویکھیا میرا سائیں آ گیا ہے، اپنے دوویں ہاتھ امام دیاں قدماں تے رکھ دیتے، آقا فرمایا شاربانوں بڑیاں ضروری گلاں نے اور آخری گلاں نے، آقا میں سن نہیں ہوں، شاربانوں میں سب تو پہلے تیرا شکریہ ادا کرنا ہے، تو ایران دی شہزادی ہو کے کہ مدینے دے فقیر نال ٹوٹے مسلے تے گزارا کیتا ہے، تو سونے تے چاندی دیاں برتناں چ کھان پین والی تے مٹی دیاں برتناں چ کھا کے اللہ دا شکر ادا کر دی رہی ہے، تو ایران دیاں نرم گدیاں تے سون والی، تو نو شیروان دی پوتی ہے، تو ایران دی شہزادی ہے۔ شاربانوں پیر پکڑ کے آکھیا سرتاج مینوں بار بار ایران دی شہزادی نہ آکھو، قسم پیدا کرن والے دی سائیاں شہزادی کہلوا کے مینوں کدے مزہ نہیں آیا جڑا فاطمہ دی کنیز کہلوا کے ہوگا۔ امام نے ٹھیک ہے میں شہزادیاں ایران دی، پر اے بھی تے ٹھیک ہے نا تسی اسلام دے شہزادے ہو۔ امام اگر میں ایران دیا نرم گدیاں تے ستی رہی ہیں نا تے میں سنیا تسی نانے دے نرم سینے تے ستے رہے ہو۔ امام مینوں دروازے تو دور نہ کرو، میں چھوڑ کے چلی جاواں، کل قیامت نو تہاڈی ماں فاطمہ نو منہ کیڑا وکھاواں گی؟ اگر فاطمہ نے کہہ دیتا میرے بچے نو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلی گئی، شہزادی نکلی، مینوں واپس نہ بھیجو۔ امام نے فرمایا بڑیاں اوکھیاں نہ مانی، آج میں تیرے کول کھلوتا ہے، کل میں ٹکڑے ہو جاؤں گا۔
آج تیرا اکبر موجود ہے، کل نہیں ہوئے گا، قاسم موجود ہے نہیں ہوئے گا، عباس موجود ہے نہیں ہوئے گا، باغ بطول دے پھل مسلے جان گے۔ چار بانوں قدمانو پکڑ کیا کیا سرتاج مینو اپنے دروازے تو دور نہ کرو، میں وعدہ کرنی ہاں میں تھوڑی بہن زینب دی کاپی کر دی رہا گی۔ امام نے فرمایا زینب علی دی تھی یہ، تو زینب دی ریس کرنی ہے؟ نہیں آقا، کنیز بن کے کاپی کران گی، جڑا صبر زینب کیتا میں کر کے بکھاواں گی۔ امام نے فرمایا اچھا پھر وعدہ کر، میں گھوڑیوں ڈگ پواں تے خیمیوں باہر نہیں نکلنا، تے وال نہیں کھولنے، تے منہ تے تماچے نہیں مارنے، میرا پیپر خراب نہیں کرنا۔ سرتاج لمبے چوڑے وعدے نہ لو، میں وعدہ کر دی پئی نا میں زینب دی کاپی کران گی۔ پھر امام اپنے خیمے چاہے، پتہ ہے امام نے میری اس زندگی دی آخری رات ہے۔ امام نے قرآن پاک کھولیا، امام عالی مقام نے تلاوت شروع کر دیتی۔ مسلمانوں طرف جاؤ گے، بہن دے کن وچ بلا دی تلاوت دی آواز آئی، سیدہ اپنے خیمے چو ویر دے خیمے آ گئے۔ دے ناوی دا گزر گیا اتو رات داوی دی تھئیے، خیمے وچوں پاک بی بی تر ویر دے خیمے گئیے۔ جڑیاں گلاں بہن بھراہن کیتی ہوں، ایک ذات خدا دی صحیح ہے، ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی رہی ہے۔ امام حسین تلاوت کر رہے ہیں، سیدہ اپنے دوپٹے نہ ہوا دے رہی ہیں۔ امام نے فرمایا زینب جی بھائی جان میری تلاوت پسند آئی، عرض کیتی امیر مسجد نبی دے ممبر تے بھی تلاوت سنی، کعبے دے سائے تھلے بھی پڑھ دے رہے ہو، رستے بھی پڑھ دے رہے ہو، پر آج قرات وکری ہے، آج رنگ وکرا ہے۔ فرمایا زینب اصل قرات تے میں تنوں نیزے تے چڑھ کے سناواں گا۔ اس بہن نو پتہ ہے آخری ملاقات ہے، کل ویر نہیں ہوئے گا، نالے دوپٹے نال ہوا دے رہی ہیں، نالے سیدہ زینب ایک دعا پہ کر دیا نے، اکھاں وچ آنسو نے سیدہ کہنیاں نے اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، اے رات مکی نہیں زینب بچھڑ جائے گی ویر کو لو، اے رات نہ ڈھلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ بچھڑ جائے گی زینب۔ رات گزردی جا رہی ہے۔ امام نے فرمایا اکبر جی بابا، فرمایا پترا میرے خیمے چاہ، شہزادہ علی اکبر خیمے چاہے۔ امام نے فرمایا بیٹا جدو اولاد جوان ہوئے نا تے ماں باپ مشورہ کر دینے، تیرے نال ایک مشورہ کرنا ہے۔ عرض کیتی بابا فرماؤ نہ میں جواب دیاں گا۔ شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا ہن کی تجویز سچی وے، بیت سوا پانی نہیں ملدا، ہن بیت چا کری وے۔ اکبر پگ لا کے بابے دیا پیرا تے رکھی، اکبر آکھیا بیت نہ کرسا، جند جیوے یا نہ جیوے، اسی پانی پیساں جہاز کو سردا، اتھے امت نہ نیدی پیرے۔ اے اہل بیت رسول، تواڈی جرت نو، تواڈے صبر نو، تواڈی ہمت نو سلام۔ سرگی دا وقت آ، امام نے فرمایا اکبر جی بابا تیمم کر کے تے کربلا دے ٹبے تے اپنی زندگی دی آخری اذان پڑھ لے۔ بیٹا آج میری آخری جماعت ہوئے گی، اکبر یاد رکھیں ایسی اذان پڑھی قیامت تک ممبراں تے تیری اذان دے تذکرے ہون گے، میں ایسی امامت کراواں گا میری امامت دے نعرے گونجن گے۔ تیمم کر لیا، اکبر نے کربلا دے ٹبے تے کھلو کے اذان پڑھی، مقتدیاں دا بھی تیمم، مؤذن دا، امام دا بھی تیمم، صفاں لگ گئیاں۔ امام علی مقام نے فجر دی نماز پڑھائی، فجر دی نماز پڑھا کے تے امام نے نا
گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، یا اللہ تو جاننا نا میں اپنے چمن دے سارے پھول لے آئے، میرے باغ بھی جتنے پھول سن میں چن کے لے آئے، یا اللہ میں تیرے دربار التجا کرنا ہے، وہ صبر مجھے دے کہ کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو۔ اللہ اکبر۔ امام نے ہاتھ چہرے تے پھیرے، مصلے تے کھلو کے نا انج مدینے دے راہ وال نظر کیتی، ویکھیا تے کملی والا نبیاں دی میت ہی چاہ رہے ہیں، قریب آ کر نواسے کو لگایا اپنے سینے سے، بٹھا کر گود میں پھر یوں کہا دل کے نگینے سے، خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے والی ہے، تیرے غم میں یہ دنیا تا قیامت رونے والی ہے، اٹھے خنجر تو بیٹا تم سر اقدس جھکا دینا، میری چومی ہوئی گردن خوشی سے تم کٹا دینا، نانا میری درخواست دے وے، میں قربانیاں دے گا لیکن درخواست دے وے ذرا کربلا کے کول کھلو کے ویکھیو میں قربانی دیندہ کیویں ہاں، میں کیویں پرچے حل کرنا ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے امام حسین دا متھا چومیا، امام حسین دے لمحہ تے بوسا دیتا، پھر نبی کریم نے حسین نو تھوڑا پیچھے کیتا، اکھا وچ اکھا پا کے کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو تو نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا، جو تو نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا، سنوں گا کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، حسین میں وعدہ کرنا ہے سنوں گا کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، جو تن سے سر ہو جدا تو پھر بھی زبان پہ جاری قرآن رکھنا، جو تن سے سر ہو جدا تو پھر بھی زبان پہ جاری، حسین تجھ پہ جو وقت آئے تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا۔ حسین میں تینا وعدہ پیا کرنا ہے پر جڑی گل ضروری کرنی ہے سن، یہ نانا تیرا حسین تجھ سے، یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا۔ میں پترا اپنا دین تے اپنی شریعت تیرے حوالے کر چلے دا خیال رکھی۔ پھر امام نے جڑا خیال رکھیا وہ تے سورج وانگوں روشن ہے، امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیتا پر نانے دا دین لٹن تو بچا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیاں نے ذکر حسین ختم نہیں ہویا، جوں جوں وقت گزردا جا رہے امام دی عظمتاں نو سلام بدتے جا رہے ہیں۔ یہ عظمت امام حسین دی یہ شان ہے، اسی آل سنت ہاں، اسی آ حسین نہیں کہندے، اسی واہ حسین کہندے۔ بولو کی کہنے آتے تاں آکھیے نہ حسین ہریا ہوئے یا مریا ہوئے، نہ ہریا نہ مریا، تے جڑا ہرے بھی نہیں تے مرے بھی نہیں تے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے، ایمان نہ دسو وائے دے قابل ہے یا واہ دے قابل ہے، وہ پٹن دے قابل ہے یا سلامہ دے قابل ہے۔ وہ کدے ویکھی جی کوئی ماں جس ماں نو آ کے کوئی آکھے مبارک ہوئی تیرا پتر میٹرک دا امتحان دیتا ہے تے بڑے نمبر لے کے پاس ہویا ہے، تے کدے سنیا جی ماں آکھے ہائے پترا پاس ہو گئے ہیں، وہ کہندی جیوندہ رہو
پیو دی پگڑی دا ترا بلند کیتا ہی اور جوانیاں مانے میرے پترا خاندان دی پگ دا شملہ اچا کر دیتا ہی اگر کوئی بڑھی آکھے ہائے تو پاس ہو گئی ہیں تو ماں کہن دیئے سڑ گئی ہیں میرا ہائے دے قابل نہیں میرا واں دے قابل ہے فاطمہ دا بیٹا خنجر تھلے سر رکھ کے تے سجدہ کرے تے نیزے تے قرآن پڑھے کوئی ہائے آکھے گا کہ فاطمہ آکھے گی سڑ گئی ہیں میرا ہائے دے قابل نہیں میرا واں دے محرم میں بڑیاں ڈیریاں جا رہی ہیں کربلا کدھرے چوریاں ہونگیاں کدھرے مکے ہونگے کدھرے کچھ ہوئے گا کدھرے بھانگ ہوئے گی کدھرے کچھ ہوئے گا میں چاہنا بھون دی جلی ڈیری ایک تو مدینہ پاک جائے نا ادھے تے لکھیا ہوئے حسین تیرے غلام تیرا ذکر کر رہے سن تینوں سلامیاں دے رہے سن واہ حسین زندہ باد شاہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین زندہ باد آل بیت دے سر لے دیاں تے ٹنگے ہوئے نے زین العابدین دیاں پیراں وچ بیڑیاں ہاتھ وچ کڑیاں پھپھی دی ڈاچی دی مہار ہاتھ وچ لٹیا یا قافلہ جا رہی ہے شمر کہندہ ہے زین العابدین ابے دا ماتم کیوں نہیں کردا فرمایا ماتم تے تاں کرا میرا ابا ہریا ہوئے یا مریا ہوئے نہ ہریا نہ مریا انہیں آکھیا تیرے ابے دی لاش کربلا پئیے سر نیزے دی نوک تے موسل بازار تو پھرایا جا رہی ہے اجے تنوں موت دا یقین نہیں آیا فرمایا یزیدی کتے چپ کر جا مرن والے بول دے نہیں میرا بابا تے قرآن پیا پڑھ دے واہ حسین زندہ باد واہ حسین واہ حسین لوگوں خدا دی قسم میرا ویدان کہندا ہے حسین جو نیزے تے قرآن پڑھ رہا ہوئے گا نبی پاک دی امت دے سارے ولی بھی کہہ رہے ہونگے سارے علماء بھی کہہ رہے ہونگے ساریاں پاک روحاں بول رہی ہونگیاں نجف وچوں مولا علی دی آواز آئی مدینے چوں مصطفیٰ دی آواز آئی شاہ حسین زندہ باد شاہ حسین اللہ اکبر اللہ تعالیٰ حضرت امام علی مقام دیاں عظیم قربانیاں دا صدقہ ساڑھی حاضری قبول کرے قرآن پاک اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ بے شک اللہ نے مومنہ کولوں انہاں نے جانا اور مال جنت دے بدلے خریدیا خریدار اللہ بیچن والے مومن نے وکیا کی یہ مال بھی تے جان بھی تے قیمت پہ جنت امام حسین سارا مال لے کے کربلا آ گئے اللہ نے فرمایا حسین تیرا مال میں لینا ہے یا اللہ میں دین واسطے آندا ہے لے لے قیمت کی دیں گا حسین قرآن تیرے گھر اترے ہیں تو تے محمد عربی دا دوت رہے میں قرآن ہی دس دیتے ہیں میں مال تے جان لینا ہے تے بدلے جنت دینا ہے میرے پیر حسین نے مسکرا کے آکھیا تو سب کچھ لے کے بھی کچھ نہ دے تیرا اپنا ہے اسی کی کہہ سکنے ہیں پر میری گزارش ہے بے تو اپنی جنت بھی ویکھ لے میرا مال بھی ویکھ لے تیری جنت دا میرا اکبر ہی کافی ہے ادھے پاسے یہ شان ہے اس گھرانے دی دوستو رسول اللہ دے گھر والے نال بھی پیار کرو در والے نال پیار کرو رسول اللہ سرور عالم دی محبت نو اپنے سینے دا زیور بنا لو ادھے بھی ساڑی عزت ہے وقار ہے میں انجمن غلامان اہل بیت دے جملہ اراکین معاونین وابستگان نو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنا اپنے بھائی جناب سہیل صاحب نو اور انہاں دے جملہ احباب نو مبارکباد پیش کرنا اس تو بڑی میرے کو دعا ہے ہی کوئی نہ کہ آج راتی تھانوں کربلا والے دی بھی زیارت ہوئے
تے مدینے والے دی بھی زیارت ہوئی اللہ سب دیاں جھولیاں بڑے ساڑیاں ماما بہنا بچیاں نو اللہ شرم دی حیا دی توفیق عطا فرمائے عزت و آبرو والی چادراں عطا کرے آخر دعوانا ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑی پیارے انداز کے اندر قبلہ پیر طریقت صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب ہمارے قلوب و اذان کو ذکر حسین سے منور فرما رہے تھے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں صحت میں آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائی